نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان ہو رہی تھیں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دابۃ الارض کا نکلنا۔ قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور پیدا ہوگا۔ وہ کون سا جانور ہوگا، کہاں سے نکلے گا، کب نکلے گا؟ تو دابۃ الارض کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دابۃ الارض یہ ایک جانور ہوگا جو زمین سے پیدا ہوگا، ہر قیادت پیدا ہوگا، عام معمول کے خلاف پیدا ہوگا۔ جس طرح جانور سے پیدا ہوتا ہے، نر مادے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ توالد اور تناسل کے سلسلے کے بغیر پیدا ہوگا۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک چٹان سے پیدا کی گئی تھی، اسی طرح یہ جانور زمین سے ظاہر ہوگا، زمین سے نکلے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جانور کہاں نکلے گا، تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایات نقل فرمائی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جانور مکہ معظمہ میں صفا کی پہاڑی سے نکلے گا۔ صفا کی پہاڑی سے زمین سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا نکلے گا اور حرم پاک کی طرف روانہ ہوگا، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان پہنچے گا۔ جب مسجد حرام میں پہنچے گا تو لوگ اس کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے، باقی لوگ بھاگ جائیں گے، ایک جماعت باقی رہ جائے گی۔ جو ایک جماعت باقی بچے گی وہ مومنین کی جماعت ہوگی، تو وہ جانور ان کے چہروں کو روشن کر دے گا۔ وہ مومن ہوں گے، ان کے ایمان کی ان کے چہروں پر نشان لگا دے گا کہ یہ مومن ہے۔ پھر وہ جانور حرم بیت اللہ سے آگے بڑھے گا، دوسری زمین پر پھیلے گا، تو کافروں کو پہچان لے گا۔ وہ پہچانے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ مومن کے چہرے پر ایمان کی نشانی لگائے گا اور کافر کے چہرے پر کفر کی نشانی لگائے گا۔ کوئی کافر اس سے بھاگ نہیں سکے گا، وہ پکڑ لے گا اور اس کے چہرے پر کفر کی نشانی لگا دے گا۔ تو یہ جانور مکہ معظمہ میں صفا کی پہاڑی سے ظاہر ہوگا۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ یہ جانور کب پیدا ہوگا، کب نکلے گا، اس کا زمانہ کیا ہوگا؟ تو محدثین حضرات نے بیان فرمایا ہے کہ جب بڑی بڑی علامات ظاہر ہو رہی ہوں گی، دجال اکبر کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکیں گے اور 40 سال تک ان کا زمانہ مبارک ہوگا، خیر و برکت کا زمانہ ہوگا، ان 40 سالوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 7 خلفاء گزریں گے، اور آخری خلیفہ جو ان کا گزرے گا، 7واں خلیفہ، اس کے بعد پھر شر کا زمانہ شروع ہو جائے گا، پھر خیر کا زمانہ ختم ہو جائے گا، شر غالب آ جائے گا، کفر شرک غالب آ جائے گا، برائی غالب آ جائے گی، حتیٰ کہ شر اتنا غالب آ جائے گا کہ ایمان والے تھوڑے رہ جائیں گے، گنے چنے لوگ ہوں گے۔ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں کی کھو میں چلے جائیں گے، غاروں میں چلے جائیں گے، ان کے ایمان بچانا مشکل ہوگا، شہروں میں ان کے لیے رہنے کی گنجائش نہیں ہوگی، شہروں میں نہیں رہ سکیں گے۔ ایمان کو بچانے کے لیے وہ جنگلوں کی طرح، پہاڑوں کی طرح، پہاڑوں کی غاروں کی طرف چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد
جب اتنا نازک وقت آ جائے گا اس زمانے میں یہ دابۃ الارض نکلے گا، ایک جانور نکلے گا، زمین سے نکلے گا، عجیب الخلقت ہوگا جانور، لیکن وہ انسانوں سے بات چیت کرے گا، گفتگو کرے گا، خطاب کرے گا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی اور یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب کی دو بڑی علامات یہ ہیں، ایک ہے کہ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، اور دوسری علامت ہے دابۃ الارض کا نکلنا، زمین میں سے جانور کا نکلنا۔ تو یہ بڑی علامت ہوگی قیامت کی، جب یہ نکل جائے گا جانور تو ایمان والوں کے چہرے پر ایمان کی نشانی لگائے گا، کافروں کے چہرے پر کفر کی نشانی لگائے گا، اور اس کے بعد یہ چند دن رہے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ایک وبا پھیلے گی، اس کی وجہ سے سارے ایمان والے جو ہوں گے نا وہ وفات پا جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور پھر صرف کافر بچ جائیں گے، صرف شر بچ جائے گا، خیر نہیں بچے گا۔ تو سب جو ہے نا وہ کافر لوگ موجود ہوں گے، ان میں خیر کا مادہ نہیں ہوگا، شر غالب ہوگا ان پر، حتیٰ کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ان پر اتنا شر غالب ہوگا، اتنی بے حیائی ہوگی ان میں، اتنے بدتمیز ہوں گے کہ وہ گدھے کی طرح، کتے کی طرح سڑکوں پر بدکاری کرتے پھریں گے۔ ان میں کوئی حیا نہیں ہوگی، کوئی شرم نہیں ہوگی، کوئی تمیز نہیں ہوگی، صرف ان میں خواہشات کے جذبات ہوں گے اور کوئی جذبات نہیں ہوں گے، ایسے برے لوگ ہیں، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ قرب قیامت میں ایمان والے اٹھا لیے جائیں گے، اس وقت کوئی مومن باقی نہیں رہے گا، کوئی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، صرف کافر ہوں گے، ان کافروں پر قیامت آئے گی۔ جب تک ایک بھی ایمان والا باقی رہے گا تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آ چکا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین میں، اس عالم میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ذکر اللہ ہے، اللہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اس کائنات کی، اس عالم کی روح ہے۔ جب اس کائنات میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر یہ کائنات باقی نہیں رہے گی، اس کو سمیٹ دیا جائے گا۔ تو یہ پوری کائنات جو باقی ہے اللہ کے نام کی برکت سے باقی ہے۔ تو اس لیے جب ایمان والے ختم ہو جائیں گے، اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے، صرف کافر بچ جائیں گے، ان پر پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ مجلس میں پھر قیامت کی اور جو بڑی علامات ہیں ان کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کا صحیح یقین نصیب فرمائے اور آخرت کی قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔